تو پاکستان پہ جو ہے نا وہ ان میں مختلف قسم کے گروپس ہیں نا، اب وہ ایک گروپ تو نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ ان کو اگر سپورٹ کر رہی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ پھر ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بھی ایکشن کریں، جو ہماری کارروائی ہے نا۔ اور وہ ریونج کا جو سسٹم تھا نا قبائلی جو نظام ہے اس میں جو ریونج ہے یا پختون ولی میں، وہ ایک ریونج کا ایلیمنٹ ادھر بھی آ جاتا ہے، پھر وہ ریونج کہاں سے لیں گے؟ اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ مولوی نذیر، حاجی گل بہادر، ٹھیک ہے، ان کے بھی اختلافات ہوئے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ، یہ نہیں کہ نہیں ہوئے، لیکن ان کی تمام تر جو توجہ رہی ہے وہ ڈیورینڈ لائن کے اس پار رہی ہے، اس طرف نہیں رہی۔ لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کسی حد تک عبداللہ محسود کا جو معاملہ تھا، لیکن پھر بیت اللہ کے بعد بہت زیادہ، اور اب حکیم اللہ محسود کا جو معاملہ، اس میں ان کی تمام تر توجہ جو تھی وہ پاکستان پہ مرکوز ہے، یعنی وہ انسرجنسی جو کو لے لیں یا دہشت گردی کو لے لیں، وہ سارے حملے جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے اندر کی۔ اس کی کیا وجہ؟ اب یہ یعنی ایک سیریس سا مسئلہ ہے اور اسے واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو طالبان تھے، اگر آج بھی ان سے کہیں تو وہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کی جو فی الحال پالیسیز ہیں ان کے خلاف، یا اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں تو انہوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا جو پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ہو۔ تو یہ ایک ایسے لوگ تھے جو جسے ہم کہتے ہیں جہاد کا جذبہ، جن میں کافی زیادہ وہ یہ ہے کہ ان میں جہاد کا جذبہ تھا۔ اب اس جہاد کے جذبے کے رخ کو افغانستان کی طرف موڑنے کی بجائے، ان کا جو اوریجنل آریجن ہے ان کی طرف موڑنے کی بجائے، ہماری پالیسی نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ ان کا رخ ہمارے پاکستان کے اسٹیٹ کے اندر کی طرف ہو گیا۔ میرا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ریاست کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جتنے بھی آپ کے جو ستون ہیں آپ کی معاشرت کے، ان سب کو کے خلاف انہوں نے کارروائی کی، جرگوں کے خلاف، مشران کے خلاف، وہ جو آپ کی جو ایک پختون والی کا جو ہوا ہے، مساجد میں بم دھماکے، یہ تمام چیزیں پشتون سوسائٹی میں میرا نہیں خیال کہ پہلے کبھی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا نظریہ ہے جس نے انہیں مجبور کیا، کیوں ارشد صاحب، کوئی ایسا نظریہ ہے جس نے مجبور کیا کہ یہ تمام جو رسوم و رواج جو کہ مقدس سمجھے جاتے تھے، جن کا لحاظ کیا جاتا تھا، وہ سب جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ وہ جو تھے وہ آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہے، ان کے لیے پشتون ٹریڈیشن، جرگے وغیرہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ طالبان جو ہیں وہ خود کو پہلے اب مسلمان کہتے ہیں، بعد میں وہ پٹھان ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹرائبل لوگ ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جو تھے ان کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اسی وجہ سے یہ ریئیکشن بھی شروع ہوا جب انہوں نے لوگوں میں جب انہوں نے یہ کام شروع کیے کہ جرگے سسٹم کو ختم کر دیا اور عام مطلب شریعہ کو انفورس کرنا شروع کر دیا، تو پھر آپ نے ریئیکشن بھی دیکھا لوگوں کا کہ اب وہ مطلب ہے کافی حد تک ان کے خلاف جو ہے عوام میں، لوگوں میں جو ہے وہ ان کے خلاف پبلک اوپینین جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ عوام کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اب علاقے کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ سیاسیات میں خوش آمدید، جنوبی وزیرستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ خالد احمد صاحب یہ بھی بتائیں، ایک تو میں نے کہا کہ عوام کی طرف آتے ہیں، متاثرین کا پہلے بات کر لیتے ہیں، میں ایک دو اور سوال بھی میرے ذہن میں ہے کہ بہت سارے وہاں پہ مختلف گروپس ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت متاثرین جو ہیں، جو کیمپس میں ہیں، ان کی کیا صورت حال ہے اور کیا حکومت ان کی کوئی مدد کر رہی ہے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم جنوبی وزیرستان میں اس مسئلے کو دیکھیں تو جتنا یہ معاملہ سیریس ہے اس انداز میں نہ شاید گورنمنٹ نے لیا ہے اور نہ شاید میڈیا نے لیا ہے۔ اب اسے اندازہ لگائیں کہ جنوبی وزیرستان میں اسپیشلی جو مسعود ایریا ہے اس میں کوئی بھی لوکل بندہ آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا، یعنی اے ٹو زیڈ وہ سارے آئی ڈی پیز بن چکے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو ایک جس طرح کے سوات کے لوگ آئے تھے تو وہ ذرا باہر چونکہ کیمپوں میں رہ رہے تھے اور وہاں چونکہ میڈیا کی اپروچ بھی زیادہ تھی، وہ ہائی لائٹ ہو گئے تھے۔ تو چونکہ وہاں پہ ایک یہاں پہ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں اور ٹانک وغیرہ میں کیمپ تو ہے نا؟ نہیں، کیمپ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ وہاں پہ کیمپ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ٹریڈیشن ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ مسئلے میں بھی ہوں لیکن وہ باہر نہیں رہنا چاہتے، اسپیشلی جو عورتیں اور بچے ہیں۔ کرایوں پہ گھر لیے ہوئے دو تین وجہ ہیں، بعض تو یہ ہیں جنہوں نے افورڈ کر سکتے انہوں نے گھر لے لیا، یعنی ہم نے خود ذاتی طور پر کرائے پہ گھر لے لیا ہے۔
دوسرے یہ تھے کہ اگر وہ خود یعنی گھر افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے کوئی ریلیٹیوز ہیں یا کوئی ان کے کاسٹ کے قریب جو کزنز ہیں، دور کے کزن، تو ان کے ہاں رہ رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر ایک ہوم میں ایک یعنی 5-6 بندوں کو سپورٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے تو 15-20 بندے رہ رہے ہیں، اور چونکہ وہ چار دیواری کے اندر ہیں تو ان کے حالات کا لوگوں کو نہیں پتہ، اور اتنا وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی، گورنمنٹ کی اتنی کنسنٹریشن وہاں پہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. اچھا میں ایک مفروضہ لے رہا ہوں یہاں پہ، مفروضہ یہ لے رہا ہوں طارق صاحب کہ طالبان نکل گئے اس علاقے میں سے، فوجی کارروائی کامیاب ہو گئی، اور اب ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ جو سارے مسائل تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے علاقے میں کیا نئی چیز ہونی چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے یہ علاقہ جو ہے یہ آگے بڑھے؟ بالکل، یہ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ہے ایجوکیشن. وہاں پہ جو لوگ رہتے وہاں پہ یہ نہیں، اگر کوئی آپ سے یہ کہیں کہ وزیرستان کے لوگ جو ہے نا وہ CSS میں اتنی پوزیشنیں لے رہے ہیں یا وہ اتنے گروپس میں جا رہے ہیں، وہ لوگ وہاں سے نکل کے یہاں پہ سیٹل ہو گئے اور یہ اربن ایریاز میں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ کمپٹیشن میں جا رہے ہیں. جو وہاں پہ علاقے کے لوگ ہیں جو وہاں پہ مطلب سال کے 12 مہینے رہتے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. سب سے پہلی جو اہم ضرورت ہے لوگوں کی وہ ہے صحیح ایجوکیشن. اچھا جب تک ایک یہاں پہ توقف کریں، خالد احمد صاحب، آپ ارشد کریم صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم بہت اہم ہے؟ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. تعلیم جو ہے وہاں پر کچھ ادارے کالجز بھی ہیں، یونیورسٹی تو فاٹا میں نہیں ہے، پورے فاٹا میں، لیکن کالجز ہیں. لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کا روزگار نہیں ہے وہاں پر، تو ان کو مائیگریٹ ہونا پڑتا ہے سیٹلڈ ایریاز میں. صحیح، ٹھیک ہے. اگر جب تک وہاں روزگار ہوگا تبھی لوگ اپنے علاقے میں رہیں گے. اچھا روزگار کے حوالے سے بتائیں خالد صاحب، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں؟ اب روزگار کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو ٹرائبل ایریاز میں میجارٹی جو لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ عرب کنٹریز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، کہ یہ ہے کہ ہر یعنی بڑی فیملی سے کوئی 1 یا 2 بندے وہاں پہ گئے ہیں تو ان پہ سارا سیٹ اپ اس کا چل رہا ہے. اب اگر وہاں پہ ریسورسز کو دیکھیں تو بہت سے روزگار کے مواقع وہاں پہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیا ہونے چاہیے؟ یعنی وہاں پہ یہ ہے کہ جو جنگلات کا سیٹ اپ ہے، کافی بڑے جنگلات ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ سردی بھی پڑتی ہے، اب وہاں کوئی الٹرنیٹیو چیز نہیں ہے جلانے کے لیے. اب لوگ وہاں کے لوکل جا کے مجبوراً وہ لکڑی کو کاٹنا پڑتا ہے، تو ایک بڑا سیٹ اپ ہے. دوسرا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بڑے اسٹریمز ہیں، بڑے یعنی پاورفل واٹر فالز ہیں جس میں ہم لوکلی بجلی کو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی گورنمنٹ نے، کسی بڑے نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں. وہ اس کے علاوہ بہت خوبصورت بھی ہے، سیاحت بھی تو ہو سکتی ہے. سیاحت ٹورزم کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں نا، یہ شوال سے لے کر رزمک یہ ساؤتھ وزیرستان میں شوال سے لے کر یہ جو ہم کہتے ہیں نا بدر ایک علاقہ ہے، یہ تقریباً کچھ 20-25 کلومیٹر کا علاقہ ہوگا. یہ انتہائی خوبصورت علاقہ، میں نے خود دیکھا ہوا ہے. اس میں مطلب ہے جس طرح سوات یا مری جو علاقے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت وہ علاقہ ہے. تو اس میں ٹورزم کے لیے بہت وافر قسم کی اپرچونیٹیز موجود ہیں. اگر وہاں پہ امن کریٹ کیا جائے اور صحیح طریقے سے ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے تو اکنامک اپرچونیٹیز تو وہاں پہ لوگوں کے لیے جو ہے نا بڑی زیادہ کریٹ ہو سکتی ہے، اور انڈسٹری بھی وہاں پہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں. وہاں پہ جو مائنز ہیں، اسپیشلی معدنیات ہیں، اس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، کافی زیادہ ہیں، اور ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اچھا یہ جتنی اس وقت ہم نے نقطے اٹھائے ہیں، ان میں سے گزشتہ 62 سال میں کسی چیز پہ کام ہوا ہے؟